عراق عرب پر عام لشکر کشی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معرکہ قادسیہ کے بعد 15 ہجری میں تمام عراق عرب کو زہر نگین کر لینے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بائبل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی طرف بڑھے۔ انہوں نے خود ہجومیوں پر اس قدر رعب بٹھا دیا تھا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشگوئیاں کر کے صلح کر لی اور بائبل تک موقع بہ موقع پل تیار کر دیا۔ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ بابل پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں کو فتح کر لیا اور خود یہاں قیام کر کے زہرہ کی افسری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کر دیں۔ انہوں نے کوسی پہنچ کر دم لیا اور وہاں کے رئیس شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کوئی ایک تاریخی جگہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید کیا تھا۔ چنانچہ قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائبل سے تشریف لائے تو اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر یہ آیات پڑھی۔ کوسی سے آگے بڑھ کر پایہ تخت کے قریب ایک مستحق مقام بحیرہ شہر تھا۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص خسریہ کا شکاری شہر رہتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلے کے لیے جڑ گیا۔ اس نے تڑپ کر اسلامی شہروں پر حملہ کیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہر اول کے افسر تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادری پر خوش ہو کر ان کی پیشانی چوم لی اور انہوں نے ان کے قدم کو بوسہ دیا۔ بحیرہ شیر کا کامل 2 ماہ تک محاصرہ رہا۔ اس اثناء میں متعدد ہولناک جنگیں ہوئیں لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ایک روز خود ایرانی فوجیں تنگ آ کر جوش و خروش کے ساتھ قلعے سے باہر نکلیں اور دیر تک شجاعانہ لڑتی رہیں۔ اسی حالات میں ان کا سپہ سالار شہر براز، جو نہایت بہادر افسر تھا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ اجمی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر والوں نے صلح کا پھریرا اڑا دیا۔ بحیرہ شہر اور میدان پایہ تخت عراق کے درمیان صرف دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں پل تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی کے آگے دنیا کی کون سی چیز حائل ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اہل فوج کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لے لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلوع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ سپہ سالار اعظم کی جانبازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیوان آمد کہتے ہوئے بھاگے، تاہم سپہ سالار عرض اور تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا اور میدان پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ یزدگرد شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام اسباب و سامان موجود تھا جو بچناسا مدینہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میدان میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار زبان سے یہ آیاتیں نکلی، کم کا ترجمہ، اگلی قومیں کس قدر باغ میں کھیتیاں اور طرح طرح کی نعمتیں، عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسیں، جس میں خوش باش زندگی بسر کرتی تھیں، اور ہم نے ان چیزوں کا
انجیلوں کے مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہو گیا۔ بڑے بڑے رؤساء اور جاگیرداروں نے سپرد ڈال کر صلح کر لی اور تمام ملک میں امن و امان کی اماندہی ہو گئی۔ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے، اور حکم و محکوم میں اس قدر ارتباط پیدا ہوا کہ باہم ازواج و مناکحت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عراق عرب کے مفتوح ہونے کے بعد حضرت سعد کے اہتمام سے جلوہ اور تقریب پر فوج کشی ہوئی اور نہایت کامیابی و فیروز مندی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی پھیرا نصیب کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا کہ دولت و حکمرانی کے مقابلے میں مجھے ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہمارے اور اجمیوں کے درمیان سد سکندری حائل ہوتی کہ نہ ہم ان کی طرف بڑھتے اور نہ وہ ہم پر حملہ آور ہوتے، اور سردست پر دفاع کر کے مملک مفتوحہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو۔ اس فرمان کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دعائی ملک کے حیثیت سے مدائن کو صوبے کا مرکز بنا کر نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ کسی غیر قوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر کسی ملک کو فتح کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے۔ انہوں نے جس خوبی و عمدگی کے ساتھ اپنے عہدہ جلیلہ کے فرائض انجام دیے، اس سے زیادہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ دربار خلافت کے اعمال سے تمام عراق کے مردم شماری اور پیمائش کرائی۔ عرضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ میں دیا، البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا اس کا پھر نئے سرے سے بندوبست کیا۔ اسی طرح لگان اور جزیہ کے اصول بنائے اور رعایا کے امن و آسائش کا انتظام کیا۔ اجمیوں کے ساتھ اس قدر خلق و شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے امراء اور رؤساء اسی اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جمیل ابن بسبہری، بطام بن نرسی، رفیع اور فیروز وغیرہ جو عراق کے مشہور رؤساء تھے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح دیلم کے 4000 فوج جو چائے رسالہ کے نام سے موسوم تھی، حلقہ بگوش اسلام